الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بہت ہی ادب سے گزارش ہے کہ مل کر قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں. جزاکم اللہ. بزرگان محترم، برادران اسلام، نکاح ہر انسان کی ضرورت بھی ہے اور یہ بہت اہم ترین عبادت بھی ہے. ضرورت اس اعتبار سے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان عام طور سے بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتا. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ صحیح طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ناجائز طریقہ اپناتے ہیں. لیکن اس ضرورت سے خالی کوئی نہیں. ہر ایک کی ضرورت ہے، ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. عبادت اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، آپ کا طریقہ بھی ہے، سنت ہے، بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے. اس لحاظ سے یہ اہم ترین عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں 4 پارے میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام ہی پیغمبروں کی سنت ہے. نمبر 1 شرم و حیا، نمبر 2 مسواک، نمبر 3 خوشبو لگانا، اور نمبر 4 نکاح کرنا. جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں تمام کی یہ سنت اور تمام کا طریقہ رہا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے، اس کا اعلان فرمایا ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ان آیتوں اور احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ نکاح ایک اہم ترین عبادت بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں تمام پیغمبروں کی یہ سنت ہے. خلاصہ یہ کہ نکاح ہر انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ نکاح ایک اہم ترین عبادت بھی ہے. اور یہ عبادت بھی دوسری عبادتوں کی طرح ایک بامقصد عبادت ہے. اس عبادت کا بھی مقصد ہے. اس کے بنیادی مقاصد کیا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کے بنیادی طور سے 3 مقاصد ہیں. کتنے مقاصد؟ بولو. 3 مقاصد، اسے یاد رکھیں. نکاح کا پہلا بنیادی مقصد ہے عزت و عصمت کی حفاظت، نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت.
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرو اس لیے کہ یہ نکاحوں اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نکاح کا بنیادی مقصد نکاح اور شرمگاہ کی حفاظت۔ نکاح کا دوسرا بنیادی مقصد اولاد کا حصول، نسل کی افزائش اور انسانی نسل کی بقا، یہ نکاح کا بنیادی دوسرا مقصد ہے۔ ظاہر ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے، نیک اور صالح اولاد نصیب ہو۔ نکاح کا دوسرا بنیادی مقصد ہے نیک صالح اولاد کا حصول۔ اور تیسرا بنیادی مقصد نکاح کا ہے سکون والی زندگی۔ یہ بھی بنیادی مقاصد میں سے قرآن نے اسے بیان کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ پاک کی یہ نشانی ہے، یہ علامت قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، اور اس کا مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آپس میں سکون اختیار کر سکو، سکون والی زندگی نصیب ہو سکے۔ یہ تین بنیادی نکاح کے مقصد ہیں، ایک عزت و عصمت کی حفاظت، نکاح اور شرمگاہ کی حفاظت، نیک اور صالح اولاد کا حصول، اور نمبر 3 زندگی میں سکون۔ ذرا غور فرمائیں، نکاح کے جو یہ 3 مقاصد بیان فرمائے، یہ تینوں مقاصد اگر ایک بات پر انسان عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر اگر عمل کر لیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تینوں مقصد نکاح کے اس جوڑے کو نصیب ہو جائیں گے، حاصل ہو جائیں گے۔ ایک حکم پر اللہ کے اگر عمل کر لیں تو یہ تینوں مقصد اس کو نصیب ہو جائیں گے۔ جو نکاح کے بنیادی مقصد ہے، انسان نکاح جس لیے کرتا ہے وہ مقصد انسان کو اس ایک حکم پر عمل کرنے کی برکت سے نصیب ہو جائیں گے۔ وہ ایک حکم کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، یہ جذبات ہوں گے کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر منہ دکھانا ہے، اگر تقوی اس کے اندر ہوگا تو ظاہر ہے اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہوگی۔ وہ خود بخود اپنی نکاح و شرمگاہ کی حفاظت کرے گا کہ اللہ نے مجھے اتنی پیاری بیوی دی ہے، میں اسے کیوں نہ دیکھوں نگاہیں بھر کر، میں اس کے ساتھ اپنی جائز ضرورتیں کیوں نہ پوری کروں، میں ادھر ادھر اگر غلط کام کروں گا، غلط نگاہوں سے اوروں کو دیکھوں گا تو ظاہر ہے کل قیامت کے دن اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ جب اللہ نے مجھے وہ چیز عطا فرما دی ہے، نیک بیوی دے دی ہے، تو پھر میں اللہ کے اس حکم پر عمل کروں گا، میں اسی سے اپنی جائز ضرورتیں پوری کروں گا، وہ غلط طریقہ اختیار کرنے سے بچے گا۔ یہ تبھی ہوگا جب تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ ظاہر ورنہ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ باوجود کہ بہت نیک اور صالح اور بہت خوبصورت اور بہت فرمانبردار بیوی گھر پہ موجود ہونے کے اس کے باوجود بھی وہ ادھر ادھر منہ مارتا پھرے گا، نہ وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے پھر شرمگاہ کی حفاظت بھی مشکل ہوگی۔ اگر تقویٰ ہوگا، اگر اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے گی۔ اسی طرح اگر اس کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو نکاح کا جو دوسرا مقصد ہے، کیا مقصد تھا؟ سکون والی زندگی نصیب ہو، تو انشاءاللہ یہ مقصد بھی اسے حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوگا تو وہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گی۔ وہ یہ سوچیں گے کہ ہم یوں ہی آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، شادی کے بعد کی زندگی کے طریقے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ایک شوہر کے بیوی کے اوپر کیا حقوق ہے، بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا دی گئی ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی انبن ہو جائے تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پیش نظر رہے گی۔ حالانکہ آج کل عام طور سے اس چیز کو سیکھنے کی اور معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ نکاح کے موقع پر اس بات کی بھی بہت ضرورت ہے، آپ حضرات اسے یاد کر کے یہاں سے جائے کہ یہ چیز بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں ہونی چاہیے کہ جب کسی کا نکاح ہو تو نکاح کے تعلق سے اس کو دلہے کو کسی عالم صاحب کے پاس بھیجنا چاہیے، دلہن کو کسی معلمہ کے پاس، کسی دیندار خاتون کے پاس بھیجنا چاہیے، یا کم از کم اس کی والدہ کو بات کر کے اسے نکاح کے بعد والی زندگی کے جو احکامات شریعت ہیں وہ بتانے چاہیے۔
کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ آج کل نکاح کے موقع پر ساری چیزیں ہم معلوم کرتے ہیں، بھٹیارا کون سا اچھا ہوگا، کہاں کھانا بنائے، چاول کون سے لے، منڈپ باندھنا ہے تو کون سے کس کے پاس جائے، کون سا اچھا ریٹ ہمیں دے، ساری چیزیں ہم معلوم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، منع نہیں ہے۔ لیکن نکاح کے تعلق سے کیا حکم ہے، نکاح کے بارے میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، یہ معلوم کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ معلوم کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اندر میاں بیوی میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو ظاہر ہے وہ آپس میں سکون والی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو جائے تو شوہر بیوی کو معاف کر دے گا، یہ سوچے گا کہ یہ بھی آخر اللہ کی بندی ہے، آج میں اسے معاف کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اگر کوئی غلط بات پیش آ جائے، اگر کوئی نامناسب اور مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے تو اللہ کے لیے معاف کر دے گا۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے کہ آج اگر میں نے اس کا حق مارا، آج اگر میں نے اسے تنگ کیا، ستایا، تو اللہ کیا مجھے جواب دے، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کی رعایت کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے جذبات ان کے دل میں ہوں گے۔ اگر اللہ کا ڈر ہی دل میں نہیں ہے، بالکل بے دینی والی اور لاپرواہی والی زندگی ہے، نہ قرآن حدیث کو کبھی سنا، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے پھر ذرا سی باتوں میں جھگڑے ہوں گے، ذرا سی باتوں میں اور بالکل نامناسب باتوں میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے۔ اور ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام ہیں، اور خودکشی کے واقعات پیش آتے ہیں اسی اللہ کا تقویٰ اور دین کی سمجھ نہ ہونے کی بنا پر۔ تو اگر انسان کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپس میں ان کی زندگی سکون والی گزرے گی۔ نکاح کا جو دوسرا بنیادی مقصد ہے وہ ان کو حاصل ہوگا۔ اور نکاح کا تیسرا مقصد کیا تھا؟ نیک اولاد کا حصول۔ ظاہر ہے جب میاں بیوی خود نیک ہوں گے، میاں بیوی خود آپس میں تقوی والے ہوں گے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے والی اولاد بھی انشاءاللہ نیک ہی ہوگی۔ ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے، ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے، اور خدا نخواستہ ماں باپ اگر نیک اور صالح نہیں ہے، ماں باپ کے اندر اگر اللہ کا ڈر اور تقویٰ نہیں ہے، تو پھر وہ برا اثر اولاد میں بھی جائے گا۔ یہ بالکل سچی اور پکی حقیقت ہے۔ اگر گھروں میں دینداری والا ماحول ہوگا، آج کل لوگوں کو شکایت ہے کہ اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، فرما بردار نہیں رہی، اولاد کے بارے میں طرح طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ خود ماں باپ دیندار اور نیک نہیں ہوتے، خود ان کے اندر دینی تعلیم اور دینی احکامات پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، گھروں میں دین والا ماحول نہیں ہوتا، تو اولاد بھی پھر ظاہر ایسی ہوگی۔ اس نے بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہوگا، ماں باپ کو گالیاں دیتے اور گالیاں سنتے اس نے دیکھا ہوگا، تو ظاہر ہے پھر اس کی تربیت بھی ویسے ہی ہوگی۔ تو جب ماں باپ اور میاں بیوی خود نیک ہوں گے، خود اللہ سے ڈرنے والے اور دیندار ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی نیک اور صالح اولاد بھی نصیب ہوگی، جو نکاح کا تیسرا مقصد ہے۔ خلاصہ یہ پوری بات کا کہ اگر اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا، تو نکاح کی جو 3 بنیادی مقاصد ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، یہ تینوں مقاصد انشاءاللہ اس کو نصیب ہوں گے۔ غالباً اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا جو خطبہ نکاح سے پہلے پڑھتے تھے، آپ حضرات ہر بار سنتے ہوں گے، اس میں 3 آیتیں کریمہ پڑھی جاتی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 4 مرتبہ تقوی کا حکم ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، انشاءاللہ ابھی آپ نکاح کے خطبے میں سنو گے۔ 4 پارے کی 2 آیتیں ہیں اور 22ویں پارے کی 1 آیت ہے۔ ان 3 بلکہ 22ویں پارے کی 4 آیتیں، لیکن وہ ایک حصہ سمجھو، تو کل ملا کر ان 3 مقامات سے جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں 4 مرتبہ تقوی کا حکم دیا۔ پہلا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو ایسا جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ دوسری آیت میں 2 مرتبہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم شروع میں، اور پھر اخیر میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا۔
اور 22 پارے کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہاں بھی تقوی کا حکم ہے۔ تو ان 3 مقامات سے جو آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اس میں 4 جگہوں پر اللہ کے نبی یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے نکاح کے موقع سے ایسی آیتیں منتخب فرمائی۔ یہ جو ہم نکاح میں خطبہ سنتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے نکاح کے خطبے میں۔ تو ہمارے آقا نے ایسی آیتیں منتخب فرمائی ہیں جس میں 4 دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا۔ اس سے آپ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح کے خطبے ہی میں، ابھی تو نکاح والی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی ہے، ایجاب و قبول ہوگا نکاح کے بعد میں، اس کے بعد یہ دونوں آپس میں میاں بیوی بنے گے، اس سے پہلے تو ظاہر ہے بالکل اجنبی ہے۔ ابھی تو نکاح والی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی، عین اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آیتیں ایسی منتخب فرمائی جس میں بار بار تقوی کا حکم دیا گیا۔ پیغام گویا کہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، نکاح کے اس خطبے کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اگر تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر تمہارے دل میں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی نکاح کے بعد والی ساری زندگی تمہاری خوشگوار گزرے گی۔ نکاح کے بعد والی زندگی، نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ اس میں تمہیں پورے طور سے حاصل ہوں گے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زندگی میں وہی جھگڑے ہوں گے اور آپس میں نا اتفاقیاں ہوں گی، وہ سکون زندگی میں نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس واضح تعلیمات موجود ہیں، یہ بہت کام کے اور سمجھنے کی بات ہے، کاش کہ میرے اور آپ کے اور پوری امت کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ یہ باتیں اس نئے دلہے دلہن کے لیے بھی ہیں اور تمام پرانے دلہے دلہنوں کے لیے بھی یہ باتیں، ہم سب کے لیے یہ باتیں ہیں، جن کے نکاح ہو چکے ان کے لیے بھی یہ باتیں ہیں کہ شریعت اور سنت کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اگر انسان اس نکاح کو عبادت سمجھے گا، عام طور سے ہم اسے عبادت نہیں سمجھتے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت یعقوب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے، ان کے حوالے سے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملفوظ ان کا نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اسے عبادت ہی نہیں سمجھتے، لوگوں نے اسے عادت کے طور پر لیا ہے، لوگ اسے عادت ہی سمجھتے ہیں، عبادت لوگوں نے اسے سمجھائی ہے، حالانکہ یہ بھی بڑی عبادت ہے۔ نمبر 1 کھانا اور نمبر 2 نکاح۔ یہ 2 چیزیں ظاہر ہے کوئی اسے عبادت نہیں سمجھتا، کھانے کو کون عبادت سمجھتا ہے؟ بھائی کھا ہے، ضرورت ہے، لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر انسان اللہ کا حکم سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اور اچھی نیت سے کھانا کھائے تو یہ اس کے لیے عبادت ہے۔ یہی حال نکاح کا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق صحیح نیت سے اگر نکاح کیا جائے، شادی وغیرہ کی جائے تو یہ بھی انسان کے لیے اہم ترین عبادت ہے، بلکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کی خوبی ہے، یہ یقین مانے کسی اور مذہب میں یہ بات آپ کو نہیں مل سکتی، وہاں اس کا تصور ہی نہیں۔ اجازت لے کر آ جائے تو بول رہے ہیں آ گئے، کب آئے؟ ارے معاف کرنا، میں ان کے انتظار میں تھا، بات لمبی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، معاف فرمائیں، میں تو ان کے انتظار میں تھا۔ اچھا آپ نے بتا دیا، بس بات ختم کریں انشاءاللہ۔ تو وہ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ نکاح بہت اہم، ہر انسان کی ضرورت بھی ہے اور اہم ترین عبادت بھی ہے، اور نکاح کے جو بنیادی 3 مقصد بیان کیے وہ 3 مقاصد ہمیں اگر ہم شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ بنیادی مقصد ہمیں حاصل ہوں گے۔ بلکہ یہ آخری جملہ یاد رکھے جائے کہ اگر ہم نے شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاری تو انشاءاللہ تعالی ساری زندگی ہماری کامیابی اور سکون کے ساتھ گزرے گی، اور اگر شریعت اور سنت سے ہٹ کر اپنی منمانی سے، طرح طرح کے رسم و رواج سے اور دنیا کے اعتبار سے اگر ہم چلتے رہیں تو شاید آپ کو چند لمحے کی خوشی مل جائے، لیکن حقیقی کامیابی اور سکون نہیں مل سکتا۔ حقیقی کامیابی اور حقیقی سکون قرآن اور حدیث کے حکموں پر چلنے اور شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنے ہی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہونے والے اس نکاح کو بھی انتہا قبول فرمائے، اور نکاح کے جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، نئے دلہے دلہن کو بھی اور تمام نکاح والوں کو اس کا مصداق بنائے۔